السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ ادائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ ادائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اور کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج میں ایک بہت خاص بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو حق بات کہیے، حق پر عمل کیجیے، جرأت رکھیے۔ کسی بھی جگہ آپ کھڑے ہیں، کسی کونے میں آپ ہیں، کہیں بھی ہیں، وہاں اس کونے کے، اس جگہ کے دباؤ میں نہ آ کر کے آپ سچ بات کہیں۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، مومن کا شعار یہ ہے، مومنوں کا کام یہ ہے، مومنوں کی پہچان یہ ہے کہ جب انہیں اللہ کی بات سنائی جائے، جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا جائے، جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جائے، جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف دعوت دی جائے، تو وہ پھر کسی چکر میں نہ پڑیں، ساری نسبتوں کو بالائے طاق رکھ دیں اور کہہ اٹھیں کیا؟ سمعنا واطعنا۔ مومن کا شعار کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو کہہ دے وہ کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ مسلمانوں کا اتحاد تو ختم ہو گیا، امت ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گئی، مختلف فرقے، مختلف مسلک، مختلف جماعتیں وجود میں آ گئیں، لیکن اگرچہ
ان فرقوں کو ختم کرنا مشکل ہے، ان جماعتوں کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ ہر آدمی کو اپنے مسلک، اپنے فرقے، اپنی جماعت، اپنے امام، اپنے مولوی، اپنے پیر فقیر، اپنے استاد، اپنے مربی سے محبت ہے، کیونکہ وہیں سے اس نے دین حاصل کیا ہے، اس کی سمجھ کے مطابق گمراہی کا خاتمہ اس کا وہیں سے ہوا ہے، وہیں سے اس نے اللہ اور اس کے رسول کو جانا، وہیں سے اس نے دین سیکھا، وہیں سے اس نے نمازیں سیکھی، وہیں سے اس نے قرآن سیکھا، وہیں سے اس نے حدیث سیکھا۔ الگ الگ فرقوں کی بات میں کر رہا ہوں، تو ان فرقوں کو ختم کرنا مشکل ہے، یہ فرقے ختم نہیں ہوں گے۔ کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی تبلیغی ہے، کوئی جماعت اسلامی، اور ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ میں مسلک اہل حدیث ہوں، اور انہی مختلف جماعتوں کے نام پڑھ جانے کی وجہ سے ہمیں بھی اپنا ایک نام رکھنا پڑا کہ آپ نے اپنی نسبتیں مختلف لوگوں کی طرف کر لی ہیں، تو ہم بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں جو قرآن و سنت کو مانے۔ خیر، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی جو حنفی ہے، ایک آدمی جو شافعی ہے، ایک آدمی جو مالکی ہے، ایک آدمی جو حنبلی ہے، ایک آدمی جو صوفی ہے، ایک آدمی جو رضا خانی بریلوی ہے، ایک آدمی جو جماعت اسلامی کا رکن ہے، ایک اسلامی جو تبلیغی جماعت میں ہے، یہ تمام لوگ، ان کا کوئی بہت کم لوگ جماعت چھوڑیں گے، ان تمام لوگوں کا اپنے اپنی جماعتوں کو چھوڑنا مشکل ہے، کیونکہ ہر ایک کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے دین یہیں سے سیکھا۔ ان سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے فرقے، اپنی اپنی جماعتوں، اپنے اپنے علماء کے ساتھ رہیے، ان کا ساتھ نہ چھوڑیے۔ ہو سکتا ہے یہ بات کچھ لوگوں کو میری نہ پسند آئے، لیکن میں بہت دنوں سے بات کہہ رہا ہوں چھوٹے انداز میں، لیکن آج مستقل طور پر بات ہے۔ پورے حنفی مذہب کو ہم ختم نہیں کر سکتے، پورے شافعی کا ہم خاتمہ نہیں کر سکتے۔ وہ حنفی ہے، حنفی رہنے دیجیے، وہ شافعی ہے، انہیں شافعی رہنے دیجیے، مالکی تبلیغی کی بات۔ کہنا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر رہے۔ آپ کی پہچان حنفی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ کی پہچان شافعی ہے، ٹھیک ہے، اس اسٹیج سے آپ کام کریں۔ آپ کی پہچان تبلیغی ہے، بے شک آپ تبلیغی جماعت سے کام کریں۔ آپ کی پہچان جماعت اسلامی ہے، آپ وہاں سے کام کریں۔ لیکن یاد رکھیں، آپ ان تمام مسلکوں سے، ان تمام فرقوں سے، ان تمام ٹکڑوں سے پہلے کیا ہے؟ آپ مومن اور مسلم ہیں۔ اور مومن اور مسلم کی پہچان کیا ہے؟ مومن اور مسلم کے ماتھے کا جھومر کیا ہے؟ مومن اور مسلم کی نشانی کیا ہے؟ وہ میں نے اس آیت میں پڑھی، کیا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کا شیوا یہ ہے، مومنوں کی پہچان یہ ہے۔ ظاہر بات ہے آپ حنفی ہیں، حنفی مومن کی پہچان، شافعی مومن کی پہچان، حنبلی مومن کی پہچان، بریلوی مومن کی پہچان، صوفی مومن کی پہچان، قادری مومن کی پہچان، تبلیغی مومن کی پہچان، جماعت اسلامی مومن کی پہچان۔ یہ سب فرقوں کے ساتھ آپ مومن ہیں نا، قرآن نے تو آپ کو مومن مسلم کہا ہے نا، تو آپ پہلے یہ جانیے کہ مومن اور مسلم کی اصل پہچان کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی پہچان بھول جائیے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ۔ مومنوں کی پہچان یہ ہے، مومنوں کا
شعار یہ ہے، مومنوں کا کہنا یہ ہے، جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جائے، جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی دعوت دی جائے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو پھر وہ کہہ اٹھے کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، میں حنفی ہوں لیکن اگر میرا یہ مسئلہ قرآن سنت کے خلاف ہے تو میں قرآن سنت کو ماننے کے لیے جاؤں، میں اپنے اس مسئلے کو غلط جانتا ہوں، میں شافعی ہوں لیکن اگر میرا فلاں عقیدہ قرآن کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق غلط ہے تو میں شافعی ہونے کے باوجود اپنا یہ عقیدہ چھوڑتا ہوں اور قرآن و سنت کو مانتا ہوں۔ میں صوفی ہوں، میں بریلوی ہوں، لیکن اگر مجھے بتایا جائے، مجھے پتا چلا کہ میرا یہ مسئلہ، میری نماز، میرا روزہ، میرا معاملہ، یہ میرا عقیدہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف جا رہا ہے، تو میں اپنے اس عقیدے، اس منہج کو غلط کہتا ہوں اور قرآن و سنت کی بات مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو رضا خانی بریلوی کہتا ہوں، لیکن اس عقیدے میں، اس فلاں مسئلے میں میں پلٹ آتا ہوں قرآن کی طرف، پلٹ آتا ہوں سنت رسول سے۔ میں تبلیغی جماعت کا بانی ہوں، جماعت کا فرد ہوں، تبلیغ میں جاتا ہوں، لیکن جس وقت مجھے یہ معلوم ہو کہ تبلیغی جماعت میں نماز سے متعلق یا عقیدے سے متعلق یا تبلیغ سے متعلق کوئی بھی چیز قرآن کے خلاف ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، صحابہ کے منہج کے خلاف ہے، تو بے شک میں تبلیغی ہوں، لیکن قرآن و سنت آ جانے کے بعد میں اپنا وہ مسئلہ، وہ عقیدہ کنارے کرتا ہوں اور تبلیغی ہونے کے باوجود میں قرآن و سنت کو اپنے ماتھے کا جمر بناتا ہوں اور میں کہہ اٹھتا ہوں کہ سمعنا واطعنا، میرا یہ مسئلہ غلط، میں نے مان لیا۔ میں جماعت اسلامی کا رکن ہوں، لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ جماعت اسلامی کا صحابہ کرام کے بارے میں گستاخانہ رویہ غلط ہے، محدثین کے بارے میں، ان کی خدمات کے بارے میں، جرح و تعدیل کے اصول کے بارے میں ہمارا منہج غلط ہے، اس منہج کو ماننے کے بعد دین بے ثبوت غیر معتبر بن جاتا ہے، تو مجھے چاہیے کہ جماعت اسلامی کا رکن ہونے کے باوجود اپنے اس مسئلے کو غلط جانوں کہ میرا فلاں یہ مسئلہ غلط ہے، قرآن سے یہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ جرأت پیدا کرنا ہوگا، تب آپ مختلف جماعتوں میں رہیے، مختلف پلیٹ فارم سے کام کیجیے، اپنی پہچان آپ وہی رکھیے، لیکن جب کوئی مسئلہ آپ کے امام کے خلاف، آپ کے مولوی صاحب کے خلاف، آپ کے مسلک کے خلاف آ جائے تو قرآن کو رد کرنے کے لیے، حدیث کو رد کرنے کے لیے فلاں امام، فلاں پیر، فلاں صاحب کی طرف سے دفاع نہ کیجیے۔ اگر جرأت ہے، حق کوئی ہے تو دفاع کیجیے قرآن کا، دفاع کیجیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، دفاع کیجیے منہج صحابہ کا۔ یہ بہت دنوں کی غور و فکر کے بعد یہ بات میں آج کہہ رہا ہوں۔ بہت سارے پلیٹ فارم قائم ہوئے، اتحاد امت کیوں اور کیسے، جماعت اسلامی میں میں رہا، بڑے پروگرام ہوتے تھے اتفاق امت کیوں اور کیسے۔ تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتحاد امت کیوں اور کیسے۔ اتحاد امت اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، اس دین کو جس کا اصل قرآن ہے، جس کی شرح حدیث نبوی ہے، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، اس لیے متحد رہو۔ اور اتحاد کا بیس کیا ہے؟
कैसे ये इत्तेहाद पैदा हो। अब मैंने जान लिया कि ये फिरका बंदी खत्म नहीं होगी, ये मुख्तलिफ नाम से जो जमातें हैं ये नाम खत्म नहीं हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इत्तेहाद का बेस ये है कि आप जिस जमात में जिस जगह पे हो, आप ये मान करके चलें कि आपका कोई अकीदा, आपका कोई मसला, आपके मौलवी साहब की कोई बात, आपके इमाम साहब की कोई बात अगर कुरान के खिलाफ है, सुन्नत रसूल के खिलाफ है, सहाबा के मनहज के खिलाफ है, तो जुरात के साथ कहें कि भाई इस मसले में हमारी ये बात गलत है और कुरान और सुन्नत आगे। ये इत्तेहाद का बेहतरीन बेस। अल्लाह ताला फरमाता है सूरे हुजरात में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही। ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। बहुत बातें कर चुके आप, आपके मौलवी साहब ने ये कही, इमाम साहब ने ये कही, अमीर जमात ने ये कही, फलां ने ये कही, मान रहे थे आप, ठीक है। लेकिन जब कुरान की बात आ गई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई, तो अब अल्लाह के नबी और कुरान से आगे अपने इमाम या अपने फिक़ा या अपने अकीदे को न करो, उसे छोड़ दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, उलिल अम्र हाकिम की, उलमा की, अपने अमीर की इताअत करो। लेकिन फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, फला कुछ कहता है, फला कुछ कहता है, फला जमात कुछ कहती है, फला जमात कुछ कहती है, फला अमीर साहब कुछ कहते हैं, फला अमीर साहब कुछ कहते हैं, तो फिर उन सब की बातों को पेश करो कुरान और सुन्नत पर। कुरान और सुन्नत जो फैसला कर दे उसे मान लो। जमात इस्लामी रहो, तबलीगी रहो, हनफी रहो, शाफी रहो, लेकिन जब बात आ जाए अल्लाह और उसके रसूल की, तो मुसव्विर खींच वो नक्शा कि जिसमें ये अदाई हो, इधर हुक्म मोहम्मद हो, उधर गर्दन झुकाई। अपनी बात खत्म, अपनी पहचान खत्म। बात आ गई अल्लाह की, बात आ गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बात आ गई सहाबा की, बात आ गई कुरान की, बात आ गई सुन्नत की, बात आ गई मनहज सलफ की। अब मेरी ये बात गलत, क्या मुश्किल है? लेकिन नहीं, हमेशा नहीं करते। हमने मुख्तलिफ नामों से जो फिरके, जो जमातें बनाई हुई हैं, हम उन मसलक और फिरकों, उन उमरा और उन जमातों की खिदमत करते हैं। हमारी कोई बात कुरान के खिलाफ है, हो कोई बात नहीं, कुरान की हम तावील कर देंगे, अपनी बात ऊपर रखेंगे। हमारा कोई मसला हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है, कोई बात नहीं, हम हदीस रसूल को नहीं मानेंगे, उसकी तावील कर लेंगे, अपने मसले को साबित रखेंगे। हमारे मौलवी साहब ने, हमारे पीर साहब ने, हमारे अमीर जमात ने जो बात कही है, अगर वो कुरान के खिलाफ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खिलाफ है, सहाबा के तरीके के खिलाफ है, तो हम कुरान की तावील कर लें, हदीस को इधर उधर कर लें, सहाबा को गलत ठहरा लें, हमारे अमीर की बात हम सही कर। तो मुसलमान हो? नहीं। सोचो, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। तेरे रब की कसम, वो मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि वो अपने सारे इख्तलाफात में, सारे निज़ाम में तुझे अपना फैसल, तुझे अपना जज न बना ले। फिर तो जो भी फैसला कर दे उस बारे में, उसमें जरा बराबर भी झिझक महसूस न करे, बल्कि सरे तस्लीम खम कर दे। बात ये बहुत बड़ी भी है, लेकिन बहुत आसान है। 3-4 आयात या
یاد رکھیے، اور اپنی ہر بات کو، اپنے ہر عقیدے کو، اپنے ہر مسئلے کو، اپنے مسلک کو اور اپنے امام اور پیر کی ساری باتوں کو ایک کنارے کیجیے، اور اللہ کی بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور فہم صحابہ کی بات ایک طرف۔ وہ چاروں آیات پھر میں پڑھوں گا اور اپنی بات ختم کروں گا۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کا سیوا یہ ہے کہ جب اسے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے تو کہہ دے کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ اب تک جو میں مان رہا تھا، اب تک جو میرا عقیدہ تھا، بھائی وہ غلط تھا۔ یہ قرآن سنت کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسول۔ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے تمام اختلافات میں تجھے اپنا حکم نہ جان لے، پھر تو جو فیصلہ کر دے اس میں کوئی حرج نہ محسوس کرے، منو عنو سے تسلیم کر لے۔ یہ قرآن کی دعوت ہے۔ اگر آپ کو اپنے فرقے اور مسلک کے نام سے عزیز نام رکھیے، اپنی جگہ پر رہیے، لیکن قرآن و سنت کے بیس پر متحد۔ اگر کوئی بات اللہ کی کرتا ہے، کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہے، تو پھر اس سے اختلاف نہ کریں۔ مان لیجئے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی بات غلط ہے، مان لیجئے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے امام صاحب کی بات غلط ہے، مان لیجئے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے پیر صاحب نے غلطی کی، مان لیجئے کہیں نہ کہیں آپ کے امیر جماعت فالٹ کر کے گئے، کیونکہ یہاں کوئی مہر نہیں ہے۔ اللہ تو اللہ کی بات ہے، اور محمد رسول اللہ نے جو بات کہی ہے اس پر اللہ کی مہر ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ بڑی حیرانی ہوتی ہے جب ایک آدمی اٹھ کر کے غیر مستند روایات، جھوٹی تاریخی کہانیاں، بے ثبوت باتوں کے ذریعے صحیح روایات کو چھوڑ کر کے اپنا خاص اس کا ذہن ہے، اس ذہن کے مطابق بے ثبوت تاریخی روایات کے ذریعے ایک فکرہ قائم کرتا ہے، اور فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی رسول کو غلط ٹھہراتا ہے، ان پر کمنٹ کرتا ہے، طنز کرتا ہے، غلط قسم کے الفاظ ان کے حق میں بول کر گستاخی کرتا ہے، تو اسی جماعت کا ایک فرد یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارے امیر صاحب سے غلطی ہوئی ہے، بلکہ کیا کرتا ہے، وہ امیر صاحب کی بات کو اونچا رکھنے کے لیے ان کی طرف سے دفاع کرتا ہے، اور جو صحیح
قرآن اور سنت کی باتیں ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اس میں الجھا کر کے ان کے لیے اور دلائل فراہم کرنا۔ اللہ کے بندے، جن ہستیوں کے ذریعے ہمیں دین پہنچا ہے انہیں تو غیر مسترد قرار دینے والے کو غلط نہیں کہتا، اس کی طرف سے تو دفاع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے تجھے دین سکھایا، تجھے نماز سکھائی، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس مسئلے میں تو مان لے کہ یہ بات غلط ہے۔ الصحابہ تو کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں، ان پر کمنٹ کرنے والا رافضی ہے، منافق ہے، مسلمان نہیں ہے وہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خلاص تمہیں اتھارٹی نہیں ہے۔ صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے مان لے اللہ کے بندے کہ تیرے مولوی صاحب سے غلطی ہو گئی۔ تو صحابہ کو غلط کہہ سکتا ہے، اپنے مولوی صاحب کو غلط نہیں کہہ سکتا، اور پھر کہتا کہ ہم مومن ہیں۔ قرآن کی آیات تو صحابہ کی عدالت ثابت کریں، قرآن کی آیات تو بیت رضوان والوں کو جنتی ثابت کریں، اصحاب بدر کی معافی کا اعلان کریں، انصار و مہاجرین کا مقام بتائیں، احادیث رسول حضرت معاویہ کی فضیلت بتائیں، عثمان کی فضیلت بتائیں، سارے صحابہ کی فضیلت بتائیں۔ وہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ تمہارے مولوی صاحب نے جو کمنٹ کر دیا ایک سیاست کی بنا پر، اس کے بیس پر تم نے فلاں صحابی کو غلط سمجھ لیا، اپنے مولوی صاحب کو غلط نہیں سمجھا، اور پھر کہتے ہو کہ صاحب ہم مومن ہیں۔ نہیں، آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے۔ آپ کے مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ محدثین کرام، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور فلاں و فلاں بڑے بڑے محدثین نے احادیث کو جمع کیا، اور احادیث میں جو کیا صحیح ہے کیا غلط ان کو پرکھنے کا جو معیار بنایا، اس بیس پر ہمارے سامنے قرآن کی تشریح کی صورت میں اللہ کے نبی کی باتیں سامنے آئی۔ آپ اٹھ کر کے، آپ کا مولوی اٹھ کر کے کہتا ہے محدثین کی خدمات میں غلطی ہو سکتی ہے، جرح و تعدیل کے قانون میں غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ کر کے پورے حدیث کے ذخیرے کو شک و شبہ میں ڈال دیتا ہے اور آپ کا پورا دین خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ پھر بھی آپ نہیں کہتے ہو کہ ہمارے مولوی کی بات غلط ہے، آپ اٹھ کر کے اسی کی تائید کر کے خدا پر حدیث کا انکار کرنے لگتے ہو، اور خود آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے احادیث کے بارے میں شبہ میں خود پڑ جاتے ہو۔ کہاں ہو؟ یہ بات جو میں آج کہہ رہا ہوں شاید دوسرے محفل میں نہ کہہ پاؤں، کیونکہ آپ کے امام صاحب نے کہہ دیا کہ مغرب کی نماز سے، مغرب کی فرض سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے۔ آپ نے مان لیا، ٹھیک ہے، لیکن آج آپ کو معلوم ہوتی ہے بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتى يصلي رکعتين، تم میں کا جب کوئی مسجد میں جائے تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ آپ کو حدیث پہنچی، آپ کو پتا چلا دوسری حدیث کہ صحابہ کرام جب مسجد میں جاتے تھے مغرب کی نماز میں تو صحابہ اس قدر سنتیں پڑھ رہے ہوتے تھے مختلف کھمبوں کے ساتھ کہ داخل ہونے والا مسجد میں یہ سمجھتا تھا کہ کہیں جماعت تو نہیں ختم ہو گئی۔ حدیث رسول، صحابہ کرام کا عمل، جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ جناب اٹھیے، آپ آ کر بیٹھتے ہو گئے مسجد میں، ابھی آپ 10 منٹ باقی ہے، سنت پڑھ لیجیے، اور ایسے بھی اللہ کے وسلم کی حدیث ہے صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، پھر آپ نے اس لیے کہا لمن شاء تاکہ کوئی اسے واجب ضروری نہ سمجھے۔ آپ کہتے ہو کہ بھائی یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا جو میں بتا رہا ہوں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ جو حدیث بیان کر رہے ہیں صحیح ہے،
اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ بغیر پڑھے ہوئے نہ بیٹھو. صحابہ کرام پڑھتے تھے یہ بھی جانتا ہوں، لیکن میں حنفی ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا. خدا کی قسم اس شخص نے کہا مسجد میں بیٹھ کر، اور وہ بیٹھا رہا بدستور، نہیں اٹھ کر سکتا. بھلا بتائیے اللہ کے بندے، آپ کہتے ہو میں حنفی ہوں، امام حنیفہ نے منع کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے صحابہ کرتے تھے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان سکتا، میں صحابہ کے طریقے پر اس لیے نہیں چل سکتا کہ میں حنفی ہوں. کیسی امت ہے کہ فرمان نبی سن کے کہے میں مقلد ہوں نہ مانوں گا میں فرمانے حدیث. یہ مفروضہ نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ جتنی باتیں میں بیان کر رہا ہوں میرا پورا تجربہ میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. پہلی جو بات میں نے کہی صحابہ کرام اور محدثین کے بارے میں، وہ میری آنکھوں کے سامنے بات. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی میرے مسجد کی بات ہے. بلکہ ایک ہمارے استاد نے، جن کو میں اس وقت استاد ہی سمجھ کر رہا ہوں، ان کے ذریعے ہم نے دعوت تبلیغ کا طریقہ سیکھا، وہ بیان کر رہے تھے کہ میں جدے میں پروگرام میں تھا، بات یہ آئی حنفی مسلک میں اگر آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، مثلا آپ نے 3 ہی رکعت میں یا 2 ہی رکعت میں سلام پھیر دیا بول کر، اور بیچ میں آپ نے بات چیت کر لی، تو آپ کی پوری نماز باطل ہو گئی، آپ کو پھر سے نماز پڑھے. یہ حنفی مسلک ہے. اور اسلام کا مسلک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے؟ وہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 4 رکعت والی نماز میں آپ نے، صحیح حدیث ثابت ہے، 2 ہی رکعت پڑھی اور آپ مسجد سے نکل گئے. آپ گیٹ پر پہنچے ہی تھے کہ صحابہ کرام میں چیخنے گوئی ہونے لگی. وہ دور چونکہ وحی کے نزول کا تھا، کچھ صحابہ سمجھے ہو سکتا ہے نماز کم کر دی گئی ہو یا بھول گئے، پتہ نہیں. صحابہ کو ہمت نہیں ہوئی کہ پوچھے. ایک صحابی تھوڑا منہ چڑھے تھے، ذوالیدین ان کو کہا جاتا تھا، وہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ پر کھڑے تھے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقصرت الصلاۃ والنسیۃ، یہ نماز کم کر دی گئی ہے اس لیے آپ نے 2 ہی پڑھائی یا آپ بھول کر کے 2 پڑھائی؟ تو کہا لم انس ولم تقصر، میں تو نہیں بھولا ہوں اور نماز میں کمی تو نہیں کی گئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسجد سے، اب اتنی ساری باتیں ہوئی، مسجد کے گیٹ سے آئے، صحابہ سے کہا الصدقہ ذوالیدین، یہ ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے 2 ہی پڑھائی. پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے سہو کیا اور سلام کیا. کہہ رہے ہیں کہ میں بیان کر رہا تھا، بیچ میں ایک صاحب کھڑے ہوئے جو غالباً حنفی مسلک کے تھے، کہا کہ تو اللہ کے رسول کی تو نماز نہیں ہوئی، جو بیچ میں بات کر لیا تو کیسے نماز؟ بھلا بتائے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو نام کچھ بھی دو، لیکن آپ کا جو مسئلہ قرآن سنت کے خلاف نظر آئے اسے چھوڑ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بات عقیدے کی ہو کہ بات فقہ کی ہو کہ بات نماز کی ہو کہ بات تجارت کی ہو کہ کاروبار، تمام چیزوں میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کے تمام طریقے میں آئیڈیل اور اسوہ اگر کوئی پیر، کوئی امام اعظم ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک ہمیں معلوم نہیں ہے تب تک ہم کچھ بھی عقیدہ رکھتے رہے، کچھ بھی عمل کرتے رہے، لیکن جب بات آ گئی، پہنچ گئی قرآن سنت کی بات، تو اب ہمیں وہ پچھلا وہ منہج چھوڑ دینا چاہیے. یہی اتفاق و اتحاد کا بیس ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، درست بات. واتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، جب تم اللہ سے ڈرو گے اور درست اور سچی بات کرو گے تو اللہ تمہارے
اعمال کو درست کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو تمام نسبتوں کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے آگے جھک جائے گا، ان کی بات مان لے گا، تو وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوا. اور بڑی کامیابی قرآن نے کس کو کہا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے ہٹا دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو کامیاب. اللہم رزقنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. گستاخی معاف، ہم نے کسی جماعت کسی مسلک کی برائی نہیں کی میرے بھائیوں، بس ہم نے صرف اتنا کرنا ہے. آپ کسی بھی مسلک میں رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں، تمام مسلمان مل کر رہیں، تمام لوگ مل کر رہیں، اور ہمارے اتحاد کا بیس ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی بات اور صحابہ کرام کا طریقہ. اللہ کا رحمت. السلام علیکم.